بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, آج ہم CPDI کے ایک دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارا جو ویلنس ٹاکس کا سیشن ہے اس کے اوپر اس میں ہم آج بات کریں گے, اور آج کا موضوع بڑا اہم ہے. وہ ہمارا موضوع ہے نیوٹریشن کے حوالے سے, غذا کے اور غذائیت کے حوالے سے. اور اس پہ ہم نے اکثر جب آپ سے ہم بات کرتے رہے ہیں تو اس میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک یہ کہ ہماری ڈائٹس کیا ہیں, ہماری غذا کیا ہے, ہم کیا کھاتے ہیں اور کیا نہیں کھاتے ہیں. یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں, کیا کھاتے ہیں اور کیا نہیں کھاتے ہیں. دوسرا یہ کہ کیا ہمارے لائف سٹائلز ایسے ہیں جو نیوٹریشن کو ایبزارب کرنے میں یا نیوٹریشن کو یوٹیلائز کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں, یا ہمارے لائف سٹائلز ایسے نہیں ہیں, ہماری موبلٹی ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم جو ہم کھا رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے ایبزارب کر سکیں, اس کو یوز کر سکیں, ہماری باڈی فنکشنز جو ہے وہ امپروو ہو سکیں. تیسرا جس کے اوپر ہم اکثر بات کرتے ہیں اور ہمارا ایمفسس یہ ہے کہ پاکستان کے ہیلتھ سیکٹر کو ایک سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹس لے کے آنے ہیں ہمارے معاشرے میں, ہماری صحت کو بہتر کرنے کے لیے, ہماری صحت سے متعلق رویوں کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹس چاہیے جو ایکسیسیبل بھی ہوں, جو افورڈیبل بھی ہوں, اور جو ڈاکٹرز انہی کو یا ہیلتھ فزیشنز جو ہیں انہی کو پرسکرائب کر رہے ہوں. تو آج ہم اس موضوع پہ جو بات کریں گے, ہمارے ساتھ فائزہ خان صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. شی از سیکرٹری جنرل آف پاکستان نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹک سوسائٹی, PNDS کے نام سے ہے. آج ہم اس سوسائٹی کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیا اس سوسائٹی نے کیا کردار ادا کیا ہے پاکستان میں غذا اور غذائیت کے متعلق, انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے میں, غذا اور غذائیت سے متعلق اویئرنیس کو بہتر کرنے میں, اور کون سی کنسلٹیٹیو پروسیسز کا یہ حصہ رہے ہیں, اس پہ ہم بات چیت کریں گے. بہت شکریہ فائزہ خان صاحبہ, آپ تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں. ذرا کائنڈلی بتائیے گا کہ پاکستان میں نیوٹریشن سے متعلق آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے, اس کے کیا مسائل ہیں اور کون سے اہم چیزیں ہیں جس کے اوپر بات کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. Okay, اور first of all, ساتھ PNDS کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا. First of all, thank you for inviting me here to talk about on this topic. غذا کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سوسائٹی جو ہے وہ it was founded in Pakistan Nutrition and Dietetic Society. It was founded back in 2003. It was a time when I graduated and I just joined the society as an intern or as a volunteer. Society runs on purely non-profit and non-commercial basis, and the main purpose of the society is the capacity building and professional development of nutritionists and nutrition professionals in Pakistan in order to improve the nutritional status of Pakistani people and Pakistani population. So this is the main purpose, but obviously when nutrition professionals are trained and they are updated with the latest scientific evidence and their practices are also evidence-based, so in such way we are able to improve the health and nutritional status of Pakistani population. تو جو ہمارا پرائمری ایجنڈا تو یہی ہے کہ ہم پروفیشنلس کی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, بٹ اس کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے وہ ٹو امپروو دا نیوٹریشن سچویشن ان پاکستان. اس کے حوالے سے بھی ہماری کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. سنس 2003 we have been engaged in different public awareness campaigns and programs on different World Health Days. اسی طرح سے تھرو آؤٹ دا ایئر جو بھی ریلیونٹ اوکیزنز ہوتے ہیں تو ہمارے جو ممبرز ہیں they are trying to make people aware how they should modify their diets and lifestyle in an appropriate way, اور جس میں لوکل سولوشنز بھی شامل ہوں. بیکاز موسٹ آف دا ٹائم جب میں نے نیوٹریشن کا پروفیشن جوائن کیا تھا تو اٹ واز کنسیڈرڈ ایز اے ویری فینسی ورڈ کہ نیوٹریشنسٹ ہیں تو وہ بہت ایسی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں جو بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں, یا جو نیوٹریشن سولوشنز ہیں وہ زیادہ تر ویسٹرن اسٹائل میں کہ بہت فینسی ڈائٹس کی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ایکچولی ایسا نہیں ہے. یعنی یہ ایک پرسیپشن ہے جو کہ بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ when we are talking about healthy food it should be very expensive or very fancy. So the thing is کہ ہم جو ہمارے لوکل فوڈز اویلیبلٹی ہے یا جو لوکل آپشنز اویلیبل ہیں
انہی سے ہم اپنی غذاؤں کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. اور نیوٹریشن از ناٹ جسٹ فار دا ایلیٹ کلاس اور ہائی انکم گروپ ہو کین افورڈ healthy and expensive food, but on a lower level how they can make their diets healthy in an appropriate way. تو اسی حوالے سے جو مین ایجنڈا ہے وہ یہی ہے. So we have been engaged in this effort for quite long, and now we see a very different level of environment in Pakistan as well. جب سے یہ Sun Nutrition Network نے کام شروع کیا پچھلے چند سالوں میں, so we are seeing a lot of importance is given to nutrition, and many people are and many organizations are now working towards this goal, جس کے اوپر ہم چاہتے تھے کہ اس پہ بات ہو اور گورنمنٹ بھی اس پہ بات کرے, ملک میں اس پہ اور زیادہ اس پہ ڈبیٹ ہو اور زیادہ کانسنٹریشن ہو. تو وی آر ہیپی کہ انوائرمنٹ اب تھوڑا ایسا کریٹ ہو رہا ہے جن کنسرنس کو ہم بہت ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے پہلے بھی, لیکن اب وہ ایک بڑے لیول پہ لوگوں نے ٹیک اپ اس کو کیا ہے. اور ایکچولی دس پروسیس از میکنگ آر جو ہمارا میسج ہے اس کو کنوے کرنے میں ہمیں ہیلپ ملتی ہے. اینڈ وی سی like progress in this area. جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹرانس فیٹ پہ بات ہو رہی ہے, شوگر سویٹن بیوریجز پہ بات ہونے لگی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہوم بیسڈ ڈائٹری سولوشنس پہ, breast feeding promotion pay. So these are all the agendas we have been working for like more than 20 years, and now people are taking up these agendas as their own agendas, different organizations. تو یہ خوشی کی بات ہے اور اچھی بات ہے کہ we are moving towards a healthier Pakistan. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ still there are many issues prevailing. اگر ہم دیکھیں کہ کیا امپروومنٹ آئی ہے ہمارے پچھلے اتنے سالوں میں نیوٹریشن اسٹیٹس میں لوگوں کے, تو بہت زیادہ کوئی خاطر خواہ امپروومنٹ نہیں آئی ہے. اور اس کے اوپر بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیر آر مینی ایشوز جو کہ یعنی جب ہم نیوٹریشن سینسٹیو میجرز کی بات کرتے ہیں, جو نیوٹریشن اسپیسیفک بہت سے پروجیکٹس ہیں جو کہ نیوٹریشن اسپیسیفک گولز کو اچیو کرنے کی کوشش میں ہیں, بٹ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا نیوٹریشن سینسٹیو میجرز وہ اسٹل ابھی ہمارے بہت وی آر لائک ناٹ پروگریسنگ ٹورڈز دیٹ. اور obviously جب تک ہمارا ایجوکیشن لیول امپروو نہیں ہوگا, پاورٹی میں امپروومنٹ نہیں آئے گی, لوگوں میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوگی واٹ آر دا ہیلتھیئر ڈائٹس. فائزہ صاحبہ, جب ہم آپ سے بات کرتے تھے پہلے بھی آپس میں بات کرتے رہے ہیں, ایک لیول تو یہ ہے پاپولیشن لیول اویئرنیس کو انکریز کرنے میں, کہ جہاں پہ لوگوں کو ہم یہ بتائیں کہ ان کی خوراک جو ہے وہ ایڈوکیٹ ہونی چاہیے, ان کی خوراک جو ہے وہ ڈائیورس ہونی چاہیے تاکہ تمام مائکرو نیوٹرینٹس اس کے اندر شامل ہوں اور مختلف سورسز سے فوڈ کے اندر سے ہی آ رہے ہوں, اور فوڈ بہت مہنگی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ وہ ان کی ڈائٹ جو ہے وہ بیلنسڈ ہو, کہ اس میں جو فوڈ گروپس ہیں وہ سارا کچھ نہ کچھ اس میں شامل ہو, کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں اس کے اندر پروٹین جو ہے وہ بھی شامل ہو, اور فیٹ کا بھی ایک مقدار اس میں شامل ہو. یہ سارا کچھ ہم بات کرتے رہے, اور ہم نے سیف فوڈ کی طرف بھی بات کی. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہماری کلینکل پریکٹس ہے پاکستان میں, کہ اس میں کچھ پرابلمس ہیں کیا ہاسپٹلس کے لیول پہ, جو مائکرو لیول ہے جب پیشنٹس کے ساتھ آپ تعلق کر رہے ہیں, اس میں لوگوں کو کیا گائیڈنس میسر ہے, اور اگر نہیں ہے اس میں گیپس ہیں تو اس میں PNDS کیا رول پلے کر رہی ہے یا کر سکتی ہے؟ اچھا, اگر ہم ہاسپٹلس کی بات کریں یا کلینکل سیٹ اپ کی بات کریں تو بیسیکلی جو کلینکل ڈائٹیشنز ہیں یا جو رجسٹرڈ ڈائٹیشنز ہیں, دے آر دا مین اسٹرینتھ آف PNDS بیسیکلی. اینڈ ان ڈفرنٹ بگ ہاسپٹلز یو ول سی اے نمبر آف ڈائٹیشنز ناؤ ورکنگ ان ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس. لیکن اس میں جو ایشو آتا ہے وہ ہمیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ ڈائٹیشنز جو ہے نا ان کا لائک اگر پورا ایک بڑا ہاسپٹل ہے اس میں دیر میں بی جسٹ ون ڈائٹیشن. ہو سکتا ہے جو بگ ہاسپٹلس ہیں جسٹ لائک خان لیاقت نیشنل ہاسپٹل اور بگ نیمس یو کین mention like Shifa International, they may have a big group of dietitians within that. But اگر ہم گورنمنٹ سیٹ اپ میں دیکھیں تو you will hardly see people who are accommodating according to the needs of the patients. یعنی جب ہم بات کرتے ہیں کہ اتنے ڈاکٹرز پہ اتنے پیشنٹس پہ ایک ڈاکٹر ہونا ضروری ہے,
تو اگر ہم ڈائٹیشنس کا آپ نمبر اس میں دیکھیں تو ایسا کچھ بھی سین نہیں ہے کہ کتنے لوگوں پہ ایک ڈائٹیشن بھی ہونا ضروری ہے. تو اور پھر وہ ڈائٹیشن جو ہے وہ کوالیفائڈ ہو اینڈ وہ پراپرلی ٹرین ہو. تو جو ان کی ایکریڈیٹیشن ہے اور ان کی جو پراپر کوالیفیکیشن بیک گراؤنڈ ہے, سوسائٹی اس کے لیے کام کرتی ہے. وی لائک کنڈکٹ accreditation exam on yearly basis since 2010 اور اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو بھی لوگ اس پروفیشن میں کام کر رہے ہیں as a dietitian specifically who are working in the hospitals, they should be registered with the society, they should upgrade themselves with the latest scientific evidence and update their information تاکہ وہ اپنا تھرو آؤٹ اپنے آپ کو اپڈیٹ بھی کریں. ایگزام پاس کرتے ہیں, پھر وہ اپنے کریڈٹ آور سبمٹ کراتے ہیں, دے رینیو دیئر لائسنس. سو دس از واٹ وی ور ڈوئنگ ان دا لاسٹ 10 years. بٹ ناؤ وی آر سیئنگ کہ اب لائٹ ہیلتھ پروفیشنل کاؤنسل بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے, تو اب وی آر کولیبریٹنگ ود دیم ایز ویل کہ ایک اسٹرکچر ہونا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو پریکٹس کر سکتے ہیں, کون لوگ ہیں جو اس ڈومین میں پریکٹس نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ ابھی سچویشن ایسی ہے کہ اینی ون کین کلیم themselves a dietitian or nutritionist. It's very easy, no matter what is your qualification background. تو ابھی AHPC بھی اس پہ کچھ کام کر رہی ہے, and ابھی ہماری جو ایک ریسنٹ کانفرنس ہوئی ہے اس میں we have representatives from Allied Health Professional Council and HEC and we discussed about this issue. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے ہاسپٹلس میں ڈائٹیشنز ہونے چاہیے, کوالیفائڈ ٹرین ہونے چاہیے, اور جو آپ کا ہیلتھ کیئر کمیشن ہے دے شوڈ آلسو بی نوئنگ اباؤٹ دس, بیکاز لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس کافی کم ہے کہ ہو کین بی پوسٹڈ آن دس پوزیشن آن ڈائٹیشن. بیکاز فوڈ اینڈ ڈائٹ ریلیٹڈ بہت سے پروفیشنز آتے ہیں جس میں فوڈ سائنٹسٹ بھی ہیں, فوڈ ٹیکنالوجسٹ بھی ہیں, آپ کے جو وہ ہیں فارماسسٹ ہیں. So you know these all domains are different. They cannot practice as a clinical dietitian, even as a nutrition researcher. They cannot practice in a hospital as a dietitian. تو اس میں dietitians کو ظاہر they are very less in number. تو اس میں جو ایشوز ہیں وہ یہ ہیں کہ most oftenly they are not properly recognized. They don't have a proper career ladder. For example, dietitians are working in hospital settings for more than 15 years, 18 years. But you know, there is no career ladder. They are not promoted to a certain extent, although they are qualified, they are publishing their papers. But still, like کوئی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے they are facing issues and they are not recognized. فائدہ صاحب, میں آپ کی بات کو ایک اور اینگل سے بھی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں جو 2-3 بیماریاں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں, ایک ہائپر ٹینشن ہے, اوبیسٹی ہے, ڈائبٹیز ہے, کینسرز ہیں, لیکن اسپیسیفکلی جو ہائپر ٹینشن, اوبیسٹی, ڈائبٹیز اور اس کی آگے جو کمپلیکیشنز ہیں, اس میں ڈائٹ ریلیٹڈ رسک فیکٹرز اینڈ ڈائٹ مینجمنٹ جو ہے بہت اہم رول پلے کرتی ہے. دنیا میں اب ان ڈیزیزز کو مینیج کرنے کے لیے یوزلی ایک ٹیم بنائی جاتی ہے جو ان ڈیزیزز کو مینیج کرتی ہے, جس میں نیوٹریشنسٹ کا اتنا ہی اہم رول ہوتا ہے. ٹیم ہوتی ہے جو کہ آل ٹوگیدر. پاکستان میں شاید ایسا نہیں ہے, یا ایسا ہے؟ ایسا ہے. دیکھیں آپ, پرسیپشن بہت چینج ہو رہا ہے. لائک ناٹ لائک پریویسلی جب لوگ ڈائٹیشن کا ورڈ بھی نہیں جانتے تھے کہ ہو از اے ڈائٹیشن اور نیوٹریشنسٹ. لیکن اب ایسا نہیں ہے. جہاں پہ اچھے ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ ایک پراپر ٹیم کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں. یو آر ورکنگ ود دا فزیشین, ود دا سرجن, ود دا فارماسسٹ, ود دا کریٹیکل کیئر ٹیم. تو لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھیں, جب ڈائٹری جو ہیبٹس ہیں ہماری, وہ ہماری بہت پہلے لائک شروع ہوتی ہیں بگننگ سے. یعنی ہم کہتے ہیں اگر آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ جب انفنٹ ہوتا ہے یا جو مدر ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اگر مدر ہی مال نرشڈ ہے تو اس کا بیبی بھی مال نرشڈ ہوگا. ٹھیک ہے, جو بچے زیادہ مال نرشڈ پیدا ہوتے ہیں دے آر مور prone to have chronic diseases in their adult life. یہ بھی اب بہت well established fact ہے. اسی طرح جو بچوں کی dietary habits ہیں, not only for the infancy سے تو start ہوتا ہے نا آپ کا, جہاں پہ آپ کی complementary feeding ہونی چاہیے, proper breast feeding practices ہیں, یہ بچے کو protect کرتی ہیں from infectious diseases and other, you know, they prevent them from getting malnourished. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر جو ہے وہ مختلف بیماریاں ہیں جو کہ انہیلدی ڈائٹس سے اور انہیلدی لائف سٹائل سے جو کہ
آتی ہیں. جب پیشنٹ ٹرشری کیئر سیٹنگ میں آتا ہے ود سم ڈیزیز, تو اس وقت جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کی ڈائٹری ماڈیفیکیشن یا ان کی لائف اسٹائل کو چینج کرنا, بیکاز ہمارا جنرل ٹرینڈ یہی ہے, if you have diabetes تو نو بڈی از وریڈ اباؤٹ, میں تو سب ٹھیک ہوں, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, آئی ایم ایٹنگ ایوری تھنگ. بٹ جب اس کا کڈنی فیلئر ہوتا ہے یا وہ کسی اسٹروک ہوتا ہے یا جب اس کو کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ فوراً ہاسپٹل میں جاتا ہے, دین دے ریئلائز دیر از سم ایشو اینڈ آئی ہیو ٹو مینیج مائی, بیکاز وہ ان کی ڈائٹری ہیبٹس, لائف اسٹائل بہت پور ہوتا ہے ایسے لوگوں کا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائبٹیز کا جو ریشیو ہے, پریولنس ہے, وہ کتنی تیزی سے ہمارے ملک میں بڑھ رہی ہے. اور جب ڈائبٹیز بڑھی ہے, اوبیسٹی بڑھی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ مال نیوٹریشن, اٹس اے فارم آف مال نیوٹریشن. We are facing triple burden of malnutrition. So it's very difficult to manage such kind of patients when یہ triple burden جو آپ نے کہا, یہ اس طرح کیسے ہے, تھوڑا سا اس کو triple burden اس طرح سے ہے کہ if a person is obese, they can have diabetes کی پھر further complications ہیں جس میں they can have kidney failure, they can have different organ failure, their like whole body system is affected and مختلف chronic diseases کا وہ شکار ہو سکتا ہے. They are more prone to develop certain chronic diseases, even cancers. تو but if a patient is obese, it doesn't mean that وہ بہت زیادہ اس کو sufficient calories مل رہی ہیں تو بہت بندہ موٹا ہے, تو اس کے اندر مائکرو نیوٹرین ڈیفیشنسیز ہو سکتی ہیں. So micronutrient deficiencies are quite prevalent along with, کیونکہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا, ایون ہمارے, آپ کو میں بتاؤں کہ جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں ان کو بھی یہ چیز کو ابھی ہمیں ایجوکیٹ کرنے میں بہت زیادہ وہ چاہیے کہ اٹس ناٹ نیسسریلی دیٹ یو کٹ ڈاؤن ایوری تھنگ آف دیٹ پیشنٹ, کہ یہ پیشنٹ موٹا ہے تو اب اس کا آپ نے کاربس بھی بند کر دینا ہے, اس کا پروٹین بھی آپ نے کم کر دینا ہے. تو اس کی جو مائکرو نیوٹرین ڈیفیشنسیز ہیں, ہاؤ یو ول اوور کم دیٹ. سو یہ ٹریپل برڈن آف ڈیزیز سے جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ آپ انڈر ویٹ ہو سکتے ہیں, بہت کم وزن ہو سکتا ہے, ویک ہو سکتے ہیں, دین اس کی بالکل اپوزٹ آپ بہت اوبیس ہو سکتے ہیں, بہت you can put on a lot of weight which is not a healthy weight, and then you can have micronutrient deficiency in both conditions. So we are triple burden ho gaya, yani undernutrition, overnutrition, and the triple burden is the micronutrient deficiencies like iron hai, vitamin A hai. There are so many nutrients which we lack. تو یہ جو میجر پرابلم ہے پاکستان کی, اس میں ڈائٹیشنس اینڈ نیوٹریشنسٹ کا ایک بہت کرٹیکل رول جو ہے وہ بنتا ہے. تو پی این ڈی ایس کے آئندہ کیا ہیں پلانس جو آپ اس پرابلم کو پاکستان میں ایڈریس کرنے کے لیے آپ کچھ اگر بتانا چاہیں, کہ 3-4 بہت امپورٹنٹ چیزیں آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں سب سے امپورٹنٹلی کہ ڈائٹیشنس اینڈ نیوٹریشنسٹ شوڈ بی ریکگنائزڈ, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جب وہ ریکگنیشن ہوگی پروفیشن کی تو ڈیفینیٹلی دے آر آلریڈی ورکنگ آن دا dietary risk factors. They are helping people to managing their diabetes and preventing them, because ہم prevention پہ زیادہ کام نہیں کر رہے ہیں. ہم ٹریٹمنٹ کے دوران جو مینجمنٹ ہوتی ہے, ڈیزیز مینجمنٹ, تو اس کے اندر we are playing a role, but preventive side پہ ہمیں تھوڑا سا اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پریونٹیو نیوٹریشن, بیکاز یو کین ونس یو ہیو ڈائبٹیز then it's very difficult to manage, but if you are pre-diabetic or if you are having more than 2 risk factors, so آپ اس وقت تک اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو you can prevent yourself to become a diabetic. So اسی طرح سے complications کو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے. Dietitians can help you out in managing your different conditions, کہ جس سے وہ آپ کو بچا سکتے ہیں further complications میں جانے سے. تو سب جو ہمارا مین ایک مقصد ہے سوسائٹی کا, ابھی ہم نے ریسنٹ ایک کانفرنس بھی آرگنائز کی تھی اسلام آباد میں, جس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ انٹرنیشنل پارٹنرز ور دیئر. دا UK نیوٹریشن سوسائٹی supported us, International Union of Nutritional Sciences, they supported us. Their speakers participated in the conference, and from all over Pakistan almost 300 nutrition professionals joined us for the conference. So it was a very great event, اور اس میں we talked about evidence-based practices and how we can link clinical nutrition and public health nutrition in Pakistan, because there is a gap.
ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلینکل پروفیشنلز ہیں دے آر ناٹ مچ اویئر اباؤٹ دا پبلک ہیلتھ پالیسیز اینڈ دے آر ناٹ انوالوڈ اینڈ اویئر اباؤٹ دا پبلک ہیلتھ ایشوز اینڈ پرابلم. ایشوز کا تو پتہ ہے سب کو, بٹ پبلک ہیلتھ سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے, what are the initiatives being taken care on behalf of government and other NGOs, they are less aware about it, health professionals. So there should be a connection between these two of them. And اور اگر ہم دوسرے سائڈ پہ دیکھیں جو پبلک ہیلتھ پروفیشنلز ہیں they are not aware about کہ جو کلینکل مینجمنٹ ہے جو ڈیزیزز کی اس کے کیا پروٹوکولز ہیں اور اس کے اندر کس طرح سے کیا کام ہو رہا ہے, they are less aware about it. So there should be a connection between these two. جب دونوں کو لائک اس کانفرنس کا پرپز یہی تھا کہ ہم ایک ہی پلیٹ فارم پر پبلک ہیلتھ پروفیشنلز اور کلینکل ہیلتھ کیئر پرووائڈرز جو ہیں, کلینکل ڈائٹیشنز, نیوٹریشنسٹ انکلوڈنگ ڈاکٹرز, they should sit together and discuss about the issues. بیکاز دیکھیں کلینکل سیکٹر پہ اتنا برڈن ہے ہمارے ہاسپٹلس میں کہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے نمبر آف ہاسپٹلز, نمبر آف ڈائلسس سینٹرز, دیز آر انکریزنگ ڈے بائی ڈے بیکاز وی آر ناٹ ورکنگ آن دا پریونٹیو میجرز. ایز اے کنٹری ہمیں اپنا فوکس تھوڑا سوئچ کرنا پڑے گا کہ ہم تھوڑا سا پریونٹیو نیوٹریشن کے اوپر کام کریں تاکہ ہم جو ایکسٹرا ڈیزیز برڈن ہے اس کو آپ پریونشن پہ کام کر کے ہی تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں. اچھا فائدہ صاحب, ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں جو مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہے اس سیگمنٹ میں نیوٹریشنسٹ اور جو ڈائٹیشنس ہیں ان کا کوئی خاص رول نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈولسنٹس کی ہیلتھ ہے اس کے اوپر بھی کوئی خاص توجہ نہیں ہے اس اینگل سے جب دیکھتے ہیں میل نیوٹریشن کے پرسپیکٹیو میں. تو آپ تھوڑا سا اس پہ ہمیں ایجوکیٹ کیجیے, بتائیے ہمارے جو سامعین ہیں ان کو یہ بتائیے کہ اس میں کیا تبدیلیاں چاہیے اور کیا رول پلے کیا جا سکتا ہے. اچھا دیکھیے, پرائمری ہیلتھ کیئر میں آئی ورک فار ان دا لاسٹ 2 years ان دا پرائمری ہیلتھ کیئر سیٹنگ, اور میں نے فیلڈ میں جا کے جب میری جو آبزرویشن تھی وہ یہی تھی کہ نیوٹریشنسٹ شوڈ بی properly engaged in the primary healthcare setup. For example, when we talk about antenatal care, تو اینٹی نیٹل کیئر میں جو بریسٹ فیڈنگ کے لیے جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے بیسیکلی نیوٹریشنسٹ ہی ہوتی ہے جو کہ مدرس کو انکریج کرتی ہوتی ہے. تو it should start from the first visit of in first trimester or even before. So اگر آپ کے پروٹوکولز میں تو شامل ہے جب آپ اینٹی نیٹل کیئر کی بات کرتے ہیں کہ مدر شوڈ بی کاؤنسلڈ اباؤٹ بریسٹ فیڈنگ, بٹ ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری جب اس کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے تو اٹ از ناٹ دیٹ مچ افیکٹو. The counseling about the breastfeeding should start from the first trimester. And یہ ہم سب کو پتا ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پیشنٹ کے چیک اپ کے ساتھ اس کی یہ والی کاؤنسلنگ بھی کرے. سو دیٹس وائی دا پراپر ہیلتھ کیئر ٹیم از امپورٹنٹ اینڈ نیوٹریشنسٹ شوڈ بی دا انٹیگرل پارٹ آف دا ہیلتھ کیئر ٹیم ویئر دے شوڈ بی اویلیبل ٹو کاؤنسل دا مدرز سنس فرسٹ ٹرائمیسٹر, تاکہ وہ ایک دیکھیں ایک گریجولی بلڈ اپ ہوتا ہے. ایک چیز ہے آپ بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں تو وہ آپ کو آپ کے بیہیویئر کو پھر ماڈیفائی کرتی ہے. اگر آپ اس کا صرف ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری مدر کو کاؤنسل کرتے ہیں کہ یو ہیو ٹو بریسٹ فیڈ یور چائلڈ, اینڈ اس وقت تو بیچاری کی اپنی حالت بھی اس کنڈیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی انسٹرکشنز کو فالو کرے. سو دس از واٹ آئی مین کہ ٹھیک ہے یہ بات ایک فیکٹ ہے کہ جو فار فلنگ ایریاز ہیں, رورل ایریاز ہیں, وہاں پہ نیوٹریشنسٹ کی اویلیبلٹی بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے بیکاز موسٹلی پیپل وانٹ ٹو ورک ان لائک اربن سیٹنگز اور لوگ اس جگہ پہ نہیں ہوتے ہیں. لیکن اس میں جو ایک جو ٹرین دا ٹرینر والا کانسیپٹ ہے کہ جو پراپر نیوٹریشنسٹ کی ٹریننگ ہونی چاہیے, جو ہمارے LHVs ہیں, LHWs ہیں, ان کی کہ ہاؤ دے شوڈ انکارپوریٹ میسیجز ان اپروپریٹ وے تاکہ ہم بریسٹ فیڈنگ کو پروموٹ کر سکیں. سیکنڈلی جو میرا امپورٹنٹ کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ وی آر ٹارگیٹنگ موسٹلی 1 to 5 years of children, and after that between 5 to 15 or 16 years of age جو ہمارے adolescents کا گروپ ہے that is actually mostly ignored. ابھی بہت سی آرگنائزیشنز پہ کام کر رہی ہیں جیسے نیوٹریشن انٹرنیشنل از ورکنگ آن دا فورٹیفیکیشن اینڈ سپلیمنٹیشن, بٹ سپلیمنٹیشن is not the only solution. We need to educate people how they can
like improve their diets from the locally available solutions, اور اس کے بعد ہم supplement کی food comes first. This is our main slogan, food comes first and then supplementation. تو وہ جو آپ کا ignored ایریا ہے, جو adolescence والا ایریا ہے, اس پروگرامز میں بھی نیوٹریشنسٹ کو انگیج کرنا چاہیے. ایسے پروگرامز ابھی ہونا شروع ہو گئے ہیں ابھی پچھلے چند سالوں سے. آئی ووڈ ناٹ سے کہ بالکل انکارپوریشن نہیں ہے, لیکن وہ ابھی آپ کی اس کی کوریج اتنی زیادہ نہیں ہے پوری کنٹری میں. سملرلی جب وہ ایڈولسنس کا جو ہمارا گروپ ہے, جب وہ اگنور ہوتا ہے نیوٹریشن اویئرنیس اور کاؤنسلنگ سے, تو پھر وہی خواتین ہوتی ہیں جو آگے جا کے جو اینیمک جو پاپولیشن ہے ہماری, اس کو اس کے اندر ان کا نمبر بڑھ جاتا ہے. بالکل, آپ نے بہت درست طرف اشارہ کیا ہے. میرا خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم نے انٹر جنریشنل میل نیوٹریشن کے انسیڈنٹس کو کم کرنا ہے, وچ الٹیمیٹلی لیڈس ٹو برڈن آف ڈیزیز اینڈ ایون امپیکٹ اوور پراسپیکٹس آف لانجیویٹی, کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ پری میچور ڈیتھ کی طرف, اگر ایوریج ایج ہماری 65-67 ہے, تو 79 سے پہلے جو ڈیتھ ہے وہ پری میچور ڈیتھ سمجھی جاتی ہے. تو آلموسٹ ایوری پاکستانی ڈائز ایٹ دا ٹائم وین دے ڈونٹ نیڈ ٹو ڈائی. تو اگر ہم یہ انٹر جنریشنل ڈائٹری پریکٹسز, انٹر جنریشنل میل نیوٹریشن کو اگر ہم نے کرنا ہے, تو پھر یہ پورا جو لائف سائیکل اپروچ ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. پلس ایڈولسنٹس کا مجھے لگتا ہے کہ یہ پرابلم دو طرح سے ہے. ایک تو ہم ان کی پراپر ڈائٹ کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں, دوسرا ہماری جو فوڈ انوائرمنٹ ہے وہ اتنا چینج ہو گیا ہے کہ ناؤ اٹ از کازنگ ڈیزیزز. جو ہم شوگر, فیٹ اینڈ سالٹ کی انٹیک ہم نے بڑھا لی ہے, خاص طور پہ ایڈولسنٹس جب وہ خود فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا چیز خریدنی ہے, تو وہ مارکیٹ سے ایسی فوڈ بائی کرتے ہیں جو الٹرا پروسیسڈ ہے, اینڈ ان مینی کیسز اٹ ہیز ایکسیس کوانٹیٹیز آف شوگر, سالٹ اینڈ فیٹ. اس کے اوپر بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اسکول نیوٹریشن پروگرامز کی جب ہم بات کرتے ہیں, وی اسٹارٹیڈ اٹ ان وے بیک ان 2009. پی این ڈی ایس نے جو مارچ نیوٹریشن منتھ ہے, ہم نے اس وقت یہ اسکول نیوٹریشن اویئرنیس دینی شروع کی تھی آن والنٹری بیسس, بیکاز ایز اے سوسائٹی وی ڈونٹ ہیو انف ریسورسز کہ ہم بہت زیادہ وائڈ اسکیل پہ اس کو کر سکیں. تو ہماری جتنی کیپیسٹی تھی ہم نے اس میں کام کرنا شروع کیا تھا, اور اس میں ہم نے اسٹیک ہولڈرس کو, جو نیوٹریشن لائک جیسے اسکول کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں, مینجمنٹ ہیں, we try to make them realize that the availability of food should be healthy within the school premises. یعنی اگر اویلیبلٹی نہیں ہوگی تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ چلڈرن. کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں اگر آپ ایس آئی یو ٹی چلے جائیں, آپ ڈفرینٹ انڈس ہاسپٹل چلے جائیں, آپ جنا ہاسپٹل چلے جائیں, آپ کو جو وہاں پر کرونک کڈنی ڈیزیز ہے, ڈائلسس ہیں, کڈنی اسٹونز ہیں, کینسرز ہیں, آپ کو او پی ڈیز فل ملیں گی. اس کا کیا ریزن ہے؟ بیکاز I was involved in a research study at SIUT, and we actually explored the stone formers and their siblings. ہم نے ان کی پوری ڈائٹری اسیسمنٹ کی تھی, ان کی بایوکیمیکل اسیسمنٹ کی تھی, اور جو اس کا اٹ واز اے ویری لارج اسکیل اسٹڈی, ہنٹیرین اسٹڈی, اور جو اس کے ریزلٹس تھے وہ یہی تھے کہ چلڈرن ور کنزیومنگ ویری انہیلدی ڈائٹس, چپس, پاپڑ, کرکرے, دیز تھنگس. دیئر ڈائٹس ور لوڈیڈ ان دوز not needed food stuff, and not like these were replacing the healthy diets. اور پھر وہ ان تمام ڈیزیزز کا شکار ہو جاتے ہیں, اور پھر وہی بچے ہیں کہ جو بعد میں کرونک کڈنی ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں, مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. تو ان فوڈ انوائرمنٹ کی جو آپ نے بات کی نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی جیسے شوگر سویٹن بیوریجز ہیں, بہت سے مسکنسیپشنز بھی ہیں لوگوں کے. جیسے اب ایک پیشنٹ بیمار ہوتا ہے, سب سے پہلے آپ ایک جوس کا ڈبہ لے کے پہنچ جاتے ہیں اس کے اسپتال میں کہ جی یہ پیشنٹ کے لیے ہم یہ جوس لے کے جا رہے ہیں, اٹ از ویری نرشنگ. اسی طرح آفٹر سرجری سم کنڈیشن پہ ضرورت بھی ہوتی ہے. آئی ووڈ ناٹ سے کہ نہیں ہے ضرورت, ہمیں ہائی انرجی ڈرنکس بھی دینی ہوتی ہیں ایٹ ٹائمز. جیسے پیشنٹ جب آئی سی یو سے باہر آتا ہے اینڈ دے آر اسٹارٹیڈ آن کلیئر لکوڈ ڈائٹس, دے آر گیون کانسنٹریٹڈ لائک یو نو ڈرنکس اینڈ تھنگس, کیونکہ وہ سافٹ فوڈ بھی ٹالریٹ نہیں کر سکتا, تو کچھ کنڈیشنز میں ضرورت بھی ہوتی ہے. لیکن یہ وہ والے نہیں ہوتے جو یہ بازار میں ہمیں کریانہ شاپس پہ ملتے ہیں. ہاں وہ والے آپ کے اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں جو جی بالکل اسپیشلائزڈ سپلیمنٹس ہیں, فارما فارم سے بن کے آتے ہیں, اور اس کی فارمولیشن جو ہے وہ ٹیسٹڈ ہوتی ہے. بالکل, تو وہ ہم ہاں, تو لیکن یہ کہ دیر از اے ڈفرنس ان سرٹن کنڈیشنز. ڈفرنٹ ڈرنکس اینڈ سپلیمنٹس آر ایڈوائزڈ in different conditions, but not for in a general healthy condition or public health messages, اور ایک specific clinical condition میں جو ہم advise کرتے ہیں
These are two different things. تو ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ابھی ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز میں اتنی نہیں ہے, تو پبلک میں تو خیر بہت ہی کم ہے. تو وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ, اور تاکہ دیکھیں یہی ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اویئرنیس دینے کی بہت ضرورت ہے. تو مینلی جو انہیلدی ڈائٹس صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو سب چیزیں کھانے سے روکتے ہیں, یو ہیو ٹو پرووائڈ ہیلدی سولوشنز ایز ویل. انوائرمنٹ کو اچھا کرنا ہوگا, اس کے لیے آپ کو کچھ پالیسیز بنانی ہوں گی کہ اب جیسے آپ کا ہر گلی میں آپ کے فرینچ فرائز اور یہ فرائڈ فوڈ آئٹمس, جیسے ابھی آپ ٹرانس فیٹ کی بات کریں تو یہ تو ہر جگہ جگہ اویلیبل ہے. تو آپ کا جب انوائرمنٹ ہی ٹھیک نہیں ہے تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ چلڈرن ٹو. تو اس میں یہی ہے کہ اسکول میل پروگرامس میں یہ بات ہو رہی ہے, بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ورک ان ڈفرینٹ ایریاز کہ جہاں پر ہم تھوڑی اویئرنیس کریٹ کر سکیں اور ہم جو تھوڑے ہائر لیول پہ انفلوئنس کر سکیں. پالیسیز دیکھیں جب بنتی ہیں, پالیسی میکنگ میں نیوٹریشنسٹ شوڈ بی انوالوڈ, سو دیٹ جو نیوٹریشنسٹ کا ایک گروپ ہے who are not mostly involved in the policy making, so they are always talking about these things کہ بھئی یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, یہ پالیسیز میں ہمیں کیوں نہیں انگیج کرتے. تو یہ ہمارے گروپ میں بہت ڈسکشن ہوتا ہے, بیکاز وی ہیو آلموسٹ 1000 more than 1000 members, qualified members from all over Pakistan. تو میری تو یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جتنے آپ کے پروگرامس ہیں, جتنے گورنمنٹ لیول پر یا ڈفرینٹ لائک جو بھی other organizations ہیں, NGOs ہیں, they should engage the qualified people in their programs تاکہ ڈائریکشنز جو ہے نا وہ تھوڑی بیٹر ہو سکیں اور ہم ایک ہیلدی نیشن کے اس کی طرف جا سکیں. بہت شکریہ فائزہ خان صاحبہ, آپ نے بہت تفصیل سے ہمارے ساتھ بات کی, پاکستان کی نیوٹریشن ریلیٹڈ پرابلمس اور اس کے ساتھ جو ہیلتھ آؤٹ کمس ہیں اس کے اوپر بات کی. خواتین و حضرات, بہت شکریہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. فائزہ خان صاحبہ کی گفتگو اور خاص طور پہ جو PNDS کے حوالے سے انہوں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں اب وہ پلیٹ فارم میسر ہے جہاں پہ لوگ اس پہ نہ صرف اس کی پریونشن آف ڈیزیزز کی بات کریں گے بلکہ اس کی مینجمنٹ کی بات بھی کریں گے اور ایک پالیسی فریم ورک کی بات بھی کریں گے کہ جس کی بنیاد پہ ہم اپنی ڈائٹس کو, اپنے لائف سٹائلز کو بہتر کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ ہم نہ صرف اپنے ملک میں برڈن آف ڈیزیز کو کم کریں بلکہ شاید اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور کام بھی کریں کہ ہم اپنی جو ایجنگ ہے, جو ہماری ایلڈرلی پاپولیشن ہے, اس کو بھی توجہ دے سکیں, اس کی لیونگ کنڈیشنز کو بھی بہتر کریں. CPDI اپنے پلیٹ فارم سے ایک اور پوڈ کاسٹ بھی آپ کی خدمت میں ہم لے کے آئیں گے. ابھی ہمارے ساتھ ان کے ایکسپرٹس موجود ہیں جس کے اوپر ہم ایلڈرلی ہیلتھ کیئر پہ بھی بات کریں گے اور PNDS اس میں بھی اپنا ایک کردار ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اسی طریقے سے CPDI کا کہ جو ویلنس ٹاکس ہیں اس کے اندر ایلڈرلی ہیلتھ کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, نیوٹریشن کے اوپر ہم آپ سے اکثر بات کرتے رہتے ہیں. خواتین حضرات, اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہے تو آپ اس کو لائک کا بٹن بھی دبائیے, سبسکرائب بھی کیجئے اور اپنے کامنٹ سیکشن میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے جو پوچھنا چاہیں آپ وہ لکھیے. ہم اس کا کوشش کریں گے کہ اس کا جواب جو ہم ایکسپرٹ سے لے کر آپ کو مہیا کریں. بہت شکریہ, بہت نوازش. تھینک یو. اچھا